کشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے. ناظرین، حسب معمول بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک، اور آج کا اسم مبارک ہے سیدنا الاعزج صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سردار کماندان ابرو والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فراخ پیشانی والے تھے، دراز اور باریک پوری ابرو والے، جو نام ملی ہوئی تھیں. ناظرین کرام، اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، اور جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. وہ جو محبت فاتح عالم تھی وہ آج ہم لیک کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس میں کمی آ رہی ہے، شدت پسندی معاشرے میں بڑھ رہی ہے. اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا تھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یا فساد جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. اور ہمارے دین نے تو یہ فرمایا تھا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں. مجھے واقعہ یاد آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک خادم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت اور جلال فاروقی کی مزاج میں آیا اور اس کو کہا تبلیغ کے خیال سے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا نہیں جناب، میں نہیں مسلمان ہونا چاہتا، میں اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہوں. مسکرا دیے، اس کو کوئی سختی نہیں تھی. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا اس خادم کو آزاد کر. مجھے بتائیے اگر وہ چاہتے ذرا سی سخت زبان استعمال کر لیں، ذرا اونچا بول دیتے، اس کی جرت تھی وہ اپنا مذہب نہ تبدیل کرتا. تو دین اسلام وہ دین ہے جس میں جانوروں پرندوں پر بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے. نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 10,000 جانثار، اور ایسے جانثار جن کی دنیا میں کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی. فتح مکہ کے وقت جا رہے ہیں، راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، اور سیدنا بلال حبشی روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری فوج سے کہہ دو، جانثاروں سے کہہ دو اپنا راستہ بدل لیں. اور بعض جگہ کتابوں میں آتا ہے کہ 400 گز دور سے ساری فوج جو تھی وہ گزرتی تھی، اپنا راستہ چینج کر دیا تھا اس کتیا کو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے تکلیف نہ ہو. اور پھر فرمایا تھا کہ ایک آدمی نے شدید پیاس کی حالت میں کتے کے بچے کو پانی پلایا، وہ جنت میں چلا گیا تھا. اور ایک عورت بہت عبادت گزار جو تھی، ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی تھی. اسلام نے شدت پسندی کی کتنی ممانعت کی ہے، کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہیں. آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے ملک کی 2 اہم علمی شخصیات کو دعوت دی ہے. میری مراد پہلے پروفیسر ڈاکٹر مجیب احمد صاحب میرے مہمان ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے آپ پروفیسر ہیں، اور دوسرے پروفیسر لاء کے آدمی، بڑے ماشاءاللہ ماہر قانون بھی ہیں اور بہت پڑھے لکھے، نوجوان تو نہیں کہوں گا، جوان کہوں گا اپنے لحاظ سے. پروفیسر الماس جوندہ صاحب جو ہیں، ان کو آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. اور آخر میں ہم آپ کو نعت سنائیں گے. سائرہ طاہر ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گی. اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. پروفیسر صاحب، یہ شدت پسندی یہ انسان کی جبلت میں یہ سختی، یہ ظلم کیوں شروع ہوا اور کب شروع ہوا؟ اس کی کوئی تاریخی بھی ہے بیک گراؤنڈ؟ جی شکریہ غازی صاحب. اس کو اگر ہم بریفلی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو حابیل قابیل کا واقعہ ہے،
کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی اس کی قربانی کو منظوری کو اس کو قبول نہیں کیا. یہ سیدنا آدم کے جی ہاں ان کے صاحبزادے تھے. انہوں نے اس کا اس بجائے اس کے کہ وہ کچھ اپنی خامی دیکھیں کہ میرے میں کیا کمی تھی, میری قربانی میں کیا کمی تھی کہ ان کی قربانی قبول ہوگی میری قبول نہیں ہوئی, تو انہوں نے وہ اس وقت کے اپنی سوچ کے مطابق, جسے ہم آج شدت پسندی کا ایک مظہر کہیں گے, کہ انہوں نے بھائی کو قتل کر دیا. ٹھیک. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو وہ ان کو اصل تو اپنی کردار پہ, اپنی قربانی کے نقائص پہ, اپنی پہ ان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ میری میں کیا کمی رہ گئی ہے. دونوں بھائی تھے, ایک ہی باپ کی اولاد تھے, دونوں نے قربانی دی, ایک ہی قبول ہوگی, وہاں سے شروع ہو گئی. جی ہاں. تو شدت پسندی کو اگر ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ پھر قوموں میں اسی طرح انفرادی طور پہ, خاندانوں میں, پھر گھروں میں, پھر قوموں کے اندر, جو ہے نا پھر تہذیبوں کے اندر یہ شدت پسندی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب دلیل آپ کسی سے اس کو قائل نہیں کر سکتے, کسی کو آپ مکالمے سے قائل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ اس کو جو ہے نا خاتمہ کرتے ہیں. حالانکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی قوم کو, کسی مذہب کو, کسی سویلائزیشن کو ہم جبر کے طور پہ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. وہ کہیں نہ کہیں وہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو شدت پسندی انسان کی وہ کہہ لیں کہ ابتدائی انسانیت, جبلت میں کہہ لیں آپ, اور مگر یہ کہ جو تاریخ ہے, جو معلوم تاریخ ہے, اس سے یہی ہے کہ انسان جیسے ہی دنیا میں آیا تو اس کی شدت پسندی کا اظہار ہوا. نمرود بھی شدت پسند. جی ہاں, شدت پسند. ساروں نے کیونکہ اختلاف کیا, ان کے پاس جواب نہیں تھے انبیاء کے, ان کے دلائل کے, ان کو قرآن ان کی اس وقت کی اپنی کتابوں کے, صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی پتھر مارنا. جی ہاں بالکل, اور شدید لہو لہان کر دینا, اور عبادت کرتے ہوئے. شدت پسندی کو اگر ہم دوسرے سینس میں دیکھیں تو یہ انسان کی کمزوری ہے, اگر سائیکالوجیکل بیماری ہے. جی ہاں بیماری ہے, ایک ایٹیچیوڈ ہے, ایک زندگی کا رویہ ہے کہ آپ کسی کو فیس نہیں کر سکتے, کسی کی بات کو آپ جواب نہیں دے سکتے, تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بندوق کا یا گولی کا یا کسی طرح بھی آپ شدت پسندی صرف اسلحے سے نہیں ہوتی, آپ نظریات کی بھی شدت, کلچر کی شدت پسندی آپ اس پر ٹھونسے, اپنی رائے ٹھونسے. تو یہ ساری کی ساری ہمیں جو ہے نا انسان کے ایولیوشن آف جیسے جیسے سویلائزیشن ہوئی ہے ویسے ویسے اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. پروفیسر الماس, شدت پسندی کی موجودہ دور حاضر میں آ جاتے, تاریخ تو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. جی یہ ذرا فرمائیے کہ دور حاضر میں کیوں یہ شدت پسندی نے ایک دم سر اٹھایا؟ پچھلے 10 برس میں یا 20 برس میں کہہ لیں, 15 برس ہو گئے, 15 برس میں ہر طرف, یعنی قوموں کے لیول پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی, اور عالم اسلام ہو یا ویسٹرن ساری سویلائزیشن اور وہ قومیں, اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غازی صاحب, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, شدت پسندی ہمیشہ موجود تھی. اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں, اگر آپ ان لوگوں جنہوں نے شدت پسندی پہ لکھا ہے اور کتابیں لکھی ہیں, میں کچھ عرصہ پہلے ایک رائٹر ہیں کیرن آرمسٹرانگ, جی جو بڑے مشہور, بہت مشہور, اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے بیٹل ٹو ون دی گاڈ ایکچولی, اور بھی بے شمار کتابیں اس نے لکھی ہوئی. دس ہیز نیور ڈسپیئرڈ, دس ہیز دی فینومینا ہیز آلویز بین دیئر. لیکن جو ریسنٹ پرسپیکٹیو ہے وہ انفارچونیٹلی اسلام کے حوالے سے زیادہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو شدت پسندی, جیسا ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے, آپ کے کلچر میں ہے, آپ کے پولیٹیکل سائڈ میں شدت پسندی پوری دنیا میں, پوری دنیا میں موجود ہے. اور ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ میں بے شمار جگہیں ایسی. میں اسکول دیکھتا ہوں کہ اسکول میں ایک شدت پسند آیا جو کہ اس اسکول میں جو ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کے آئیڈیا سے وہ اتفاق نہیں کرتا تھا, تو اس نے شوٹنگ کر دی. یہ امریکہ میں, دس از اے ویری کامن فینامنا اوور دیئر. لیکن جو یہاں پہ ہوا اس میں اٹس اے ویری انفارچونیٹ. ڈاکٹر صاحب, یہ اس کا پھر اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. شدت پسندی کا قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اختلاف رائے ہے. آپ ایک بات کہتے ہیں, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, اختلاف کے ساتھ برداشت جو ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. شدت پسندی کے ساتھ جب تک برداشت کو آپ نہیں سمجھیں گے, صحیح, شاید وہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ نہیں آ سکے. برداشت اگر ہمارے اندر ختم ہو جائے, جہاں پہ لاجک ختم ہو جائے, تو اگلے بندے کو ون اوور کرنے کے لیے جو ہمارے اندر ایک خواہش ہے کہ ہم نے جیتنا ہے, آرگومنٹ جیتنا ہے, آپ سے جیتنا ہے, اینڈ جہاں پہ لاجک آپ کے پاس نہیں ہے وہاں پہ پھر آپ ایکسٹریم میجرز میں جاتے ہیں, پھر اگلے بندے کو آپ بالکل ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. یہ قوموں کی سطح پر کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو انڈیویجول سطح جو آپ بات کر رہے ہیں, اس سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے کہ انفرادی طور پہ ہی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. قوموں کے لیول پہ آپ اس میں بمباری ہو رہی ہے, ایکسٹریمزم جو ہے یہ شروع انفرادی سطح پہ ہوتا ہے, پھر اس کی گروپس بنتے ہیں, پھر اس کی موومنٹ ہوتی ہیں, پھر یہ قوموں کے ریزن کیا ڈاکٹر صاحب, ریزن کیا؟ ایک تو ریزن آپ نے بتا دی نا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آدمی ون
کرنا چاہتا ہے اس بیٹل کو, چاہے وہ آرگومنٹس کی ہو جہاں فیل ہو جاتا ہے. فائنانشل معاملات بھی, آئیڈیالوجی کے بھی معاملات ہیں, یہ سارے فیکٹرز میں شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ اگر آپ قوموں کی سطح پہ دیکھیں تو بے شمار قومیں ایسی ہیں جن کے پاس بہت ریسورسز ہیں, ان کے پاس ہیومن ریسورسز بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آئیڈیاز دوسری قوموں پہ ٹھوسنا چاہتے ہیں, امپوز کرنا چاہتے ہیں. آپ پار ایٹ ٹائم دیٹ یو پوزیس, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں, جو قومیں ہیں, ممالک ہیں, وہ آپ کے آئیڈیاز کو لے کے چلیں, اسے اختلاف نہ کریں. اس میں بے شمار مثالیں ہمارے ساتھ سامنے موجود ہیں. امریکہ کی مثال موجود ہے, رشیا کی موجود ہے, اور ناٹ اونلی دیٹ ون, ابھی بھی اگر آپ کرنٹلی بھی دیکھیں تو ہر کوئی جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے, ایکسٹریمزم کا طاقت سے تعلق ضرور ہے. ایک بندہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتا. اگر میرے پاس, میں فزیکلی موجود نہیں ہوں تو میں کسی بندے سے جتنا مرضی اختلاف کروں, میں اسے لڑوں گا نہیں. اگر میرے پاس بندوق موجود ہے تو میں ذرا زور سے وہ ایکسٹریم میئرز میں, لوگوں کے پاس, قوموں کے پاس جہاں پہ ریسورسز موجود ہیں وہ اپنے ایکسٹریم میئرز کے لیے اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں اینڈ دین اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی قوت اور طاقت کہتے ہیں. جہاں پہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے قوموں کو, وہ ہمیشہ اوپریسر وہی بندہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتا ہے. طاقت ہے لیکن لاجک نہیں ہے. طاقت ہے لیکن لاجک نہیں ہے. ناظرین, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, بڑا اہم موضوع ہے, ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مجیب, لوگوں کا یہ خیال ہے نعوذ باللہ کہ جی مذہب جو ہے اس کی وجہ سے شدت پسندی ہے, اسلام کی وجہ سے یا دیگر مذہب کی وجہ سے, کہ جی مذہب بنیادی طور پہ شدت پسندی دکھاتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں. جی ہم اس کے بارے میں فرمائیں. سر, جیسے ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ لا اکراہ فی الدین, تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب کا جو ایسنس ہے, جو ان کی اسپرٹ ہے, وہ یہی ہے کہ فلاح انسانیت ہے, اور فلاح انسانیت پیار و محبت اور انسانی ہمدردی, رواداری, اس برداشت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے اسلام تو ہے ہی دین محبت, اسلام کا تو مطلب ہی اگر آپ کہیں تو سلامتی کا مذہب ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو بنا کے بھیجے گئے, پھر وہ ان سے تو ہم یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کوئی شدت پسندی ہوگی. اس سے پہلے وہ جو دشمنوں کے ساتھ, جی ہاں, دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم جو فرمایا, حالانکہ وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے, انتقام لے سکتے تھے. وہ ان کے قبائل کا کلچر بھی تھا, روایت بھی تھی, جنگی قانون بھی تھا, اس میں کوئی ان پہ بلیم نہیں آ سکتا تھا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا اور ایک سبق دیا ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اپنے ان کو, اور پھر انہوں نے باقی جو معاشی طور پہ بھی جو ان پہ لوگوں پہ ظلم تھے, جو سود تھا, وہ انہوں نے معاف کیا. مطلب ہر لحاظ سے ان کی نجات, انسان کی نجات کا ذریعہ بنے. اور ابھی بھی مسلسل ایسی دنیا تک خون معاف کر دیا, معاف کیا, سود معاف کیا, باقی چیزیں معاف کی, غلاموں کو آزاد کرنے کی چیزیں دی, انہوں نے ترغیب دی, جانوروں کے حقوق بیان کیے, پرندوں کے, ان کے پودوں کے, کہ جنگ میں آپ جائیں تو ہرے بھرے پودوں کو آپ جو ہے نہ کاٹیں. اتنے رسول رحمت کی اگر تعلیمات ہیں, اور اس نبی پہ اور ان کے لائے ہوئے دین پہ یہ کہا جائے کہ یہ شدت پسندی کو فروغ دیتا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ایک ون سائیڈڈ سی چیز ہے, اور اسلام کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اسلام کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں. اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ قوموں کے اندر یہ کیسے تصور آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شدت پسندی ایک, جہاں پہ ایک احساس کمتری ہے, وہاں پہ ایک احساس تفاخر بھی ہے. کہ بعض قومیں, جی ہاں, بعض قومیں یا بعض سویلائزیشن یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارا رہن سہن ہے, وہ ٹھیک ہے, اور وہ دنیا, ساری دنیا اس کو فالو کرے. یہ بھی غلط ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ ہم اپنا ایک کلچر ہے, اپنا کلچرل انویژن جو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ہر ایک کو اپنا, جیسے کہتے ہیں کہ زندہ جیو اور جینے دو, یہ اصول سب کے لیے ہونا چاہیے, چاہے وہ بڑا ملک ہے, چھوٹا ملک ہے, غریب ملک ہے, جو بھی مذہب ہے. یہ اگر اصول ہم اپنا لیں تو نہ سویلائزیشن کا کلیشز آئیں, جو تھیری آج کل چل رہی ہے کلیش آف سویلائزیشن, نہ وہ فروغ پائے, نہ مذاہب کے آپس میں کوئی اس میں تصادم ہو, اور نہ انفرادی طور پہ بھی یہی ہوگا کہ جب ہم برداشت, سب سے بڑی تعلیم اور تربیت کے برداشت کرنے کا, رواداری کا
اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ صوفیہ اکرام کا جو رول ہے کہ جن کی درگاہوں پہ غیر مسلم بھی آتے تھے فیض پا، ابھی بھی مطلب خود میں نے دیکھا بعض جگہ پہ ہندوستان کے کہ لوگ ابھی بھی آتے ہیں مسجدوں کے باہر، ہندو خواتین اپنے بچوں پہ پھونکے مرواتی تھی نمازیوں سے، اور ان کے پاس جا کے جو تعویذ بزرگوں سے لیتی ہیں، تو ابھی بھی ان کا فیض چل رہا ہے. صوفیاء کا صوفیہ انداز تبلیغ جی ہاں. ہے. الماس صاحب، پروفیسر الماس صاحب ذہن میں ہوگا وہ سارا واقعہ فتح مکہ والا. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر کون سا ظلم کی قسم ہے جو اس دور میں نہیں ہوئی. ویری ٹرو. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا ہے آپ ان سب لوگوں کو تہ تیک کروا دیتے، ان کی گردنیں اڑوا دیتے جیسے لین پول نے کہا تھا، اس نے کہا یہ حیران کن بات ہے کہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو جسٹیفائڈ کرتی نا. بالکل. دنیا کا ہر قانون کہتا جی انہوں نے یہ ظلم کیے تھے تو اس کا بدلہ آج انہوں نے دے دیا، جسٹیفائڈ نہیں کیے. یہ بتائیے یہ جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں، آپ کا تو بہت وسیع مطالعہ ہے، یہ کیسے لوگوں کو کنورٹ کرتی ہیں اور آج ہم کیسے لوگوں کو کنورٹ کریں؟ غازی صاحب، میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے وزیر آباد کے پاس ایک گاؤں ہے دھونکل. اچھا. اور میری اپنی فیملی جو ہے، جویندہ فیملی جو ہے، اس کو مسلمان کنورٹ کرنے میں وہاں پہ ایک بزرگ تھے حضرت سخی سرور صاحب، ان کا بڑا رول ہے. اچھا، سبحان اللہ. 40 دن وہ وہاں پہ رہے. یہ ہندو سے آپ یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی تقریباً 800 سال 900 سال پہلے، تو اس وقت ہندو سے ہی کنورٹ ہوئے. ٹھیک. دس از امیزنگ فینومینا کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کی وہاں پہ ایک چلا گاہ موجود ہے. اچھا. اور ان کی چلا گاہ میں ہر سال ایک وہاں پہ عرس ہوتا ہے، ہر جمعرات کے جمعرات وہاں پہ ہوتا ہے. اچھا. اور ہر سال بھی ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے. اچھا. ٹل دس ڈے، آج کے دن تک وہاں پہ مسلمان تو آتے ہیں. اچھا. لیکن میں وہاں پہ سکھ آتے دیکھتا ہوں، میں وہاں پہ ہندو آتے دیکھتا ہوں، اور انڈیا سے آتے دیکھتا ہوں. اچھا. ناٹ اونلی کہ جو پاکستان میں موجود ہے، انڈیا سے آتے. ابھی تک ان کی جو چلا گاہ ہے وہاں پہ دو اسے ہم ٹل کہتے ہیں، سمبولک چیزیں موجود ہیں. یہ جو گھنٹی بڑی والی گھنٹی بجانے کے لیے کہ جو نان مسلم ہیں دے یوز ٹو کم اینڈ. اچھا، اب فینومینا کیا ہے؟ دس از امیزنگ. ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ زبردستی ٹھونس کے ساتھ ہم اپنی آئیڈیالوجی کسی پہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو کنورٹ کر کے اپنی آئیڈیالوجی میں لے کے آنا چاہیں گے، وہ آئیڈیالوجی نہیں رہتی، وہ شاید پیتھالوجی بن جاتی ہے. یو نو اٹس، وہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کا ذہنی بیماری ہے. آپ جب تک پیار سے، محبت سے، اپنے کنڈکٹ سے، اپنے بیہیویئر اور رویے سے اگلے بندے کو متاثر نہیں کریں گے، پہلے وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوگا، پھر وہ آپ کے آئیڈیاز کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرے. صحیح بات ہے. یعنی اگر آپ طاقت سے گردن جھکا بھی لیں کبھی تو دل نہیں جھکے گا، کبھی نہیں جھکے گا. اور دس از جو ہمارے صوفیہ اکرام، آپ یہ دیکھیں کہ جو جتنی یہاں پہ اسلام میں جو لوگ اسلام کے دائرے میں آئے، اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ صوفیہ اکرام کا ہے. سارا ہی رول ان کا ہے ہی ان کا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے. میں تو آئی ایم اے ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ فار دس تھنگ کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اتنا کام کیا، ان کے حوالے سے کوئی اکیڈمی نہیں، ان کے حوالے سے، ان کی تبلیغات کے حوالے سے، ان کے طریقہ ترویج جو اسلام کو پروموٹ کرنے کا تھا، اس کے حوالے تعلیمات کچھ بھی نہیں ملتا. آن دا پیرلل جو ہمارے مدرسے ہیں جہاں پہ ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا جائے، انفارچونیٹلی اٹ از دیئر ایکچولی. یعنی سارے مدارس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مدرسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک ہیں جو یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن انٹرنیشنل فینومینا کیا ہے پوری دنیا میں؟ میں تو جاتا رہتا ہوں، میں تو پاکستان کی امیج کی پروموشن کے لیے بہت کام کرتا ہوں، امریکہ میں جاتا ہوں، بڑے بڑے فورمز میں. ہمیں کیا کنفرنٹ کرنے کو ملتا ہے؟ ہمیں وہ چند ایک لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن ظاہر کرتے ہیں اور اسلام کی کونوٹیشن غلط پریزنٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ مثال دیتے ہیں کہ حضور پاک جب مکہ کو فتح کر کے واپس آئے تو انہوں نے ہر چیز معافی کا اعلان کیا، لوگوں سے محبت کی ترویج دی. انہوں نے کہا whereas کہ these are the kind of people جو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو یہود اور کرسچن جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ پے کر کے they can survive. باقی کے لیے دو آپشنز ہیں، یا وہ اسلام قبول کریں یا they be ready to be killed. Can you imagine this thing؟ میرا نبی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ یہ وہ آپ کو پیغام ہے جو باہر کے ملکوں میں جب لوگ بات کرتے ہیں، جب ہم ان سے کنفرنٹ کرتے ہیں، they talk like this actually. جیسے کہ ایکسٹریمزم، انفارچونیٹلی ہمیں ایسے لوگوں کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک نہیں کریں گے ایکسٹریمزم ہمارے پہ لیبل ہوتی ہے. پروفیسر الماس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر
کہ میدان کی طرف جا رہے, میدان بدر جب جنگ ہوئی پہلے, تو راستے میں ایک یہودی نابینا, اس کو نہیں نظر آتا تھا, اس کو نہیں پتا کہ فوج جائے, 313 آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام, تو وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کہیں اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ آ جائے تو میں ریت ان کی آنکھوں میں پکڑ کے ڈال دوں. صحابہ نے سن لیا, پکڑ لیا. صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی بڑی گستاخی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کو چھوڑ دو, یہ معذور ہے, یہ آنکھوں سے معذور ہے, اس کو کچھ نہ کرو. مجھے بتائیے دنیا میں اس کی کوئی مثال اور مل سکتی ہے؟ یہ اسلام کے دامن میں مل سکتی ہے. آج کا جو ماڈرن دور ہے, اچھا یہ بتائیں, یہ اسلامی آئیڈیالوجی جو ہے امن کی, محبت کی یا شدت پسندی کے, انفارچونیٹلی بعض لوگ نام اسلام کا لیتے ہیں جو شدت پسند ہے, حالانکہ شاید ان کو اسلامی تعلیمات کی خبر ہی نہیں. ہم یہ تعلیمات کیسے ان تک پہنچائیں؟ اس کے لیے پھر میں یہی, یا ان کو کنورٹ کیسے کریں؟ جی ہاں, اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں جو ہے نا وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی, اور ہمیں گراس روٹ لیول سے میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنا پڑے گا کہ سلیبس اسکول کا ہو چاہے مدارس کا ہو, اس میں تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا وہ چینجز لانی پڑیں گی. جیسے ابھی صوفیہ کی بات ہو رہی ہے, تو اب آپ دیکھ لیں وہ بدقسمتی, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں انتہا پسندی ہے کہ صوفیہ کا ذکر ہمارے سلیبس میں ہمارے بالکل کم, بہت کم ہے. اور جتنے بھی ان پہ مزارات پہ دھماکے وغیرہ یا ہوئے حملے, وہ صوفیہ پہ ہی ہوئے ہیں. وہ ایک سائڈ ہے کہ وہ بھی ایک ایکسٹریمزم ہے کہ آپ ان کو بالکل آپ اسلام کے سمجھتے ہیں کہ وہ حصہ نہیں ہے, حالانکہ وہ اسلام کی بنیاد ہے. خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ ایشین اسلام انہی کی وجہ سے آیا. تو ہم پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بھی ہے, اسکالر ہیں, پوری دنیا میں بالکل, جی ہاں, اسلام جہاں جہاں صوفیہ کے ذریعے پہنچا ہے وہ آج تک, اور ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے انٹینشنلی نہیں کیا, وہ لوگ خود ان کے رویے سے, ان کے ٹالرنس سے, ان کی تربیت, ان کی جو لوگوں کے ساتھ محبت سے لوگوں کے ساتھ جو ان کے ملفوظات آپ پڑھیں, لوگوں کی چیزیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں, یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. کشف دجا بجمالہ الغلا بکمالہ. کشف دجا بجمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر مجیب صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ صوفیاء جو ہیں انہوں نے پوری دنیا میں یہ امن کا پیغام دیا. جی بالکل. اور وہ کیسے کنورٹ کرتے تھے آپ یہ بتا رہے تھے؟ یا اس میں تو جہاں تک میری اپنی تھوڑا سا اس میں اسٹڈی ہے, اس میں انہوں نے کوئی ایسا کوئی نہ ان کو اسٹیٹ کی اس میں مدد حاصل تھی, انہوں نے نہ ان کے پاس کوئی اتنے وسائل تھے, مگر اپنے بیہیویئر سے, اپنے رویے سے, تلوار ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے بالکل ایک پیسیو, ہم جسے کہیں نا پریچنگ, وہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ لوگ خود کھچے ان کے پاس آتے تھے, لنگر کھاتے تھے, ان کے جو پاس دکھ سکھ کی باتیں, کیونکہ انسان کے اندر جو ایک چیز ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی بات سنے. تو صوفیہ اکرام جی ہاں شیئر کرے اور مجھے کوئی ایڈوائز کرے. اور صوفیہ اکرام کے پاس آپ جائیں, ابھی بھی جو ہمارے صحیح بزرگ ہیں ان کے پاس آپ جائیں تو بندے کا کیتھارسس ہوتا ہے, بندہ بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, لنگر کھاتا ہے, ان کے ساتھ وہ تسلی, اگر کچھ نہ کچھ اس کی ریمیڈی نہ بھی ہو مگر ایک وہ دل میں سکون لے کے آتا ہے. تو یہ جو صوفیہ اکرام کا جو سلسلہ تربیت ہے, دیکھیں نا جب ہم مزارات پہ جاتے ہیں, حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ جائیں, خواجہ نظام پاک, بابا صاحب جائیں, جہاں جہاں جاتے ہیں ایک سکون, واقعی اطمینان آدمی لیتا ہے, عام انسان جو ہے. ابھی بھی جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے کئی مکی میر صاحب جو ہیں, ان پہ کئی جو ابھی بھی غیر مسلم آتے ہیں, میاں میر صاحب پہ آتے ہیں, داتا صاحب پہ بھی آتے ہیں, ان پہ بھی آتے ہیں, اور وہ اپنے پرسپیکٹو میں وہ سکون حاصل کرتے ہیں. بالکل سے اپنے. اچھا جی مجھے یاد ہے, آپ کو بھی شاید پروفیسر الماس یاد ہوگا, یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک جج صاحب تھے, سدوا صاحب, رستم سدوا, سپریم کورٹ کے جج, بعد میں ریٹائر ہوئے, پہلے ہائی کورٹ کے بھی رہے. اچھا میں داتا صاحب جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ جمعرات کو آتے تھے, اور اگربتیاں انہوں نے پکڑی ہوتی تھی, ساتھ ان کا وہ خادم ہوتا تھا, ایز سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ اینڈ ایز سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ ہی دین واز. تو وہ آ کے وہاں کھڑے ہوتے, وہ اگربتیاں جلا کے رکھتے, اور پھر وہ ایسے کر کے کافی دیر تک کھڑے رہتے, پھر وہ ہاتھ اٹھاتے, کوئی دعا اپنی کرتے یا جو بھی پڑھتے ہوئے, اور وہاں سے چلے جاتے. میں آپ تو ان کی بات کی چھوڑیے, اعجاز صاحب ابھی بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہیں, آئی ہیو پرسنلی سین ہم.
ابھی بھی till this چودھری day. اعجاز تو خیر صوفی آدمی صوفی ہے آدمی. جو ریٹائرڈ اعجاز ہے, جو retired وہ تو ہے. صوفی ہر وقت ہی داتا صاحب رہتے ہیں, وہی رہتے وہ ہیں. جب بھی میں جاتا ہوں بالکل صحیح, بالکل وہ صحیح. داتا صاحب, وہ داتا صاحب کا ملنگ میں انہیں کہتا ہوں چودھری اعجاز کو, بڑے زبردست آدمی. لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں فنڈامنٹلسٹ بھی کہہ دیا گیا, ہمیں شدت پسند بھی کہہ دیا گیا, ہولوکوسٹ کی ہم کوئی بات جو ہے وہ کر نہیں سکتا, اس کے بارے میں یہ جرم ہو جائے گا جی اس کی کوئی بات کرے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک ایسے ہی جعلی بات بنائی گئی تھی, شاید یہ اتنا کچھ ہوا نہیں تھا. ان کے ہاں وہ ایٹم بم ہم نے کبھی نہیں چلایا, ایٹم بم انہوں نے چلایا, شدت پسند ہم, ویری ٹرو. مسلمان ہیں, کیا وجہ ہے؟ غازی صاحب, میں نے جو شروع میں بات کی کہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کا طاقت اور پار سے بڑا تعلق ہوتا ہے, یو نو, اور پوری دنیا میں اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جتنی ایکسٹریمزم اب پھیل رہی ہے جو کہ کم ہونی چاہیے تھی, بیکاز میڈیا اتنا افیکٹو ہوا ہے پچھلے 15, 20, 25 سال میں, اور الیکٹرانک میڈیا اتنا پہنچا ہے لوگوں تک, تو دس از دی بیسٹ وے ٹو ایجوکیٹ. جو ریئلٹیز ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا نے بڑا امپورٹنٹ رول کیا ہے. لیکن ڈسپائٹ دیٹ بینگ ویری افیکٹو, چونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ میں نہ مانوں. ایکسٹریمزم میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا جو آئیڈیا ہے, میری تھاٹ جو ہے, دیٹ از دی الٹیمیٹ. اس پہ کوئی دوسرا بندہ اس سے کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں یہاں پہ ہوں اینڈ آئی نیڈ ٹو سروائیو ہیئر, اور کوئی بندہ میری سروائیول میں اپنا رائٹ جو ہے وہ کوئی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایون ایکسپریشن آف, یہ جو شدت پسندی ہے جی اس کو ایکسپورٹ نہیں کیا گیا ہماری طرف؟ دیکھیں, دس از دا ریئیکشن. میں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بات نہیں سمجھتا. ہوتا یہ وہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہمارے ملک کے. ہوتا یہ ہے کہ آپ سی وی آل آر ہیومن بینگ. جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک پیس اور محبت فیل ہوتی ہے. جہاں کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہو تو آپ کے اندر وہ بٹرنس کریٹ ہوتی ہے, آپ کے اندر وہ ریئیکشن کریٹ ہوتا ہے. آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو انسان جو ہے وی کیری ایموشنز. اچھا, اس کو کیسے ٹریٹ کریں؟ ایک بات میں بھول گیا تھا, میں بتا دوں. یہ جو رستم سدوا صاحب تھے نا, جسر رستم سے, یہ آتش پرست تھے. He was not a Muslim. ہاں, یہ میں خاص بات بتاؤں کہ وہ جو داتا صاحب جاتے تھے, he was not a Muslim. اسی طرح ہمارے ہائی کورٹ کے ایک جج ہوتے تھے, جسٹس آرچسن, بڑا مشہور جج تھا. وہ حضرت شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ جو ہائی کورٹ کے ساتھ دیے مزار, اوقاف ایوان اوقاف میں, وہاں وہ ہر جمعرات کو پھول لے کے جایا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے 1-2 مقدمات میں بابا صاحب میرے پاس آئے روحانی طور پہ, حضرت شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو صوفیات ہیں نا, وہ تو اپنے دامن میں تمام مذہب کو لے لیتے تھے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اب مجھے بتائیں کہ ہمارے کھاتے میں یہ کیوں ساری چیزیں پڑ رہی ہیں, اس سے کیسے نکلیں؟ غازی صاحب, اس سے نکلنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے نکلنا, آپ دیکھیں کہ جو ایکسٹریمزم باہر کے ملکوں کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, وہ آپ کو ایکسٹریمزم اسٹیٹ لیول پہ ملتی ہے, انڈیویجول لیول پہ ملتی ہے, لیکن موومنٹس وہاں پہ نہیں ہیں. وہاں پہ بالکل موومنٹس نہیں ہیں. معاشرہ بہت کام ہے, وہ آپ کو سنے کا بھی, اور ان کے اب لائک 9/11 کے بعد ریئیکشنز ہوئے, اس وقت ایون بیچارے سکھ جو ہیں وہ وکٹم بنے, وہ اپیرنس ان کی لگتی تھی وہ مسلمان ہیں, اینڈ دے ور ٹارگیٹڈ اینڈ آل دیٹ. لیکن کمپیریٹیولی بہت کم ہے, یو ڈونٹ سی مینی موومنٹس اوور دیئر. ہیں تو وہ بہت نیگلیجیبل ہے. ہمارے کیا ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ فینامنا کریپ ان کر گیا ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ جو ایکسٹریمسٹ فیکٹر ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اٹ ہیز بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف مائی سوسائٹی, کہ میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں تو جو اینکر ہے بیٹھا ہوا, وہ اگلے بندے کو ڈی کریکٹرائز کرنا چاہ رہے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ زور سے تمام زور سے. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ بات کر رہے ہیں, بڑے حلیم طریقے سے بات کر رہے ہیں. مجھے یہ فینومینا کہیں نظر نہیں آتا. اٹ از اگریسو اپروچ, یو نو, وہی اگریسو اپروچ مجھے روڈز پہ نظر آتی ہے. میں اگلے دن ایک جگہ پہ ایک کوئی بوڑھی خاتون تھی جن کی عمر کو 80-85 سال کے قریب تھی, اور وہ ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک تھی, تو میں نے اس کو راستہ دیا. کین یو امیجن دس تھنگ کہ میں رک گیا احترام میں کہ یہ خاتون گزر جائے. میرے ارد گرد جو جتنے لوگ تھے انہوں نے مجھے اتنا غصے سے دیکھا کہ جیسے یو نو, اچھا ٹالرنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے ہمارے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری ینگر جنریشن اس وقت سیکھ رہی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہیز ٹو پلے ویری امپورٹنٹ رول. ون تھنگ, پرسنل رسپانسبلٹی از ویری امپورٹنٹ, کہ میں اپنا رویہ, اگر میں ٹریفک کی, میں جس طرح مثال دے رہا تھا کہ اگر اشارہ اگر کوئی بندہ توڑ کے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے 4 اور توڑیں گے. اگر میں اشارہ بند ہونے والا ہے, میں رکوں گا تو میرے پیچھے 4 زبردستی رکیں گے. آئی بلاک دیم.
میرا اپنا کنڈکٹ, لیٹس ڈیمونسٹریٹ دیٹ کنڈکٹ ان دا سوسائٹی, ٹالرنس, صبر. یہاں پہ ایک باہر کا ایک بندہ میرے ساتھ آیا, وہ کہتے ہیں یار میں 2 دن سے آپ کے ساتھ لاہور میں گھوم پھر رہا ہوں, اٹس اے بیوٹیفل سٹی, بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن مجھے کسی شخص کے چہرے پہ اسمائل نظر نہیں آ رہی. اور دس از فیکٹ ایکچولی, آپ یہ دیکھیں. بڑی دلچسپ آپ نے بات کری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ینگسٹر میں رہتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, پروفیسر الماس بھی اسٹوڈنٹ لا کے یہ پروفیسر ہے, پڑھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ہم یوتھ کو یہ اسمائلنگ جو انہوں نے بات کی ہے اس طرف لگائیں, ہمارے ٹیچروں کا رویہ بھی تو بڑا سخت ہے. میں نے دیکھا, میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ٹیچر بھی بالکل تنے ہوئے چہرے کے ساتھ, پوری سوسائٹی اس طرح ہو گئی, یہ کہاں چلے گئے؟ اور ہمارے دین نے کہا تھا کہ مسکرا کے کسی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے, تو یہ تو مفت کا ثواب ہے. ٹیچرز بھی اصل میں تو یہ ہے نا کہ دے آر آلسو دا پارٹ آف دا سوسائٹی, ان پہ بھی سٹریس ہے, ان پہ بھی جو چیزیں کیسے کریں مجھے بتائیں نا اس کا. بس اس میں پھر یا تو یہ ہے کہ ہمیں کئی جنریشنز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا اپنے جو اسلام کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات کو اس طرح نہیں جس طرح انفارچونیٹ ہمارے اسلام کا پیغام دینے والے جو ہیں ان کی اپنے سائیکولوجیکل اتنے پرابلم ہوتے ہیں, اور وہ جب جاتے ہیں مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. میں جاتا ہوں نا بعض جلسوں میں, مجھے لوگ بہت بلاتے ہیں, تو وہ جو تقریر کر رہا ہوتا ہے وہ اس نے ایسا چہرہ بنایا ہوتا ہے اور اتنی اونچی آواز میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے, گلے اتنے زبردست پھاڑے ہوتے ہیں, غیر انسانی اسٹائل ہوتا ہے وہ جو ہے. یعنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے, محبت کی بات ہو رہی. ڈاکٹر حمید اللہ کو میں نے ایک دفعہ پوچھا, فرانس والے جو مشہور اسکالر ہیں, کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا مدھم کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ تو 7 زبان آدمی تھے اور تمام لینگویجز جانتے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھی نا, میں نے دیکھا سرکار بہت دھیمے انداز سے بات کرتے تھے. تو کہا میں نے زندگی میں یہ اپنا لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آواز بلند نہ ہو. یہاں ہمارے مبلغین ایسے دھاڑتے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. مجھے بریک کے لیے کہا جائے. ناظرین مختصر سی بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں. کشف دجا کشف دجا بجمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جی پروفیسر صاحب آپ سے بات ہوئی تھی, الماس صاحب یہ فرمائیں کہ ایک رول ہے ٹیچر کا سوسائٹی, شدت پسندی سے امن پسندی کی طرف, محبت پسندی کی طرف. ویری ٹرو. اور ایک والدین کا بھی رول ہے بالکل جو بہت اہم ہے, اس کو کیسے رواج دیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو تربیت آپ کی گھر سے ہوتی ہے, جو براٹ اپ آپ کا گھر سے ہوتا ہے, جو پیرنٹس آپ میں رول ادا کرتے ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو میجورٹی آف پاکستان پاپولیشن, اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو جہاں پہ الٹریسی بہت زیادہ ہے, تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر پاتے کہ دے آر گوئنگ ٹو ہیو اے بگ انفلوئنس آن دا چلڈرن ایکچولی, بیکاز ان کی اپنی کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, ان کی اپنی جو مذہب کے بارے میں باتیں ہیں. اور پھر صاحب گھر سے پھینٹی لگا کے بچے کو بھیجا جاتا ہے اسکول گھسیٹ کے. ویری ٹرو. وہاں ٹیچر جو ہے اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی اسی لیکن طرح, جو بہت ماڈرن اسکول ہے ان کو تو بات چھوڑ دیں, لیکن جو عام اسکول ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. وہاں پہ جو اس کو پھینٹی لگ رہی ہے, ان کا رویہ, میں جو غازی صاحب جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کریکٹ آور ایجوکیشن سسٹم. ہماری وہ تعلیم ہو یا تربیت ہو, وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل, خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. وہ جو باتیں جو نبی کریم نے ہمیں بتائیں, جو اسلام نے ہمیں بتائیں, وہ اڈاپٹ کر کے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. آج ہمیں یہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. واقعی ڈاکٹر صاحب میں نے اپنا پروفیسر صاحب دیکھا ہے کہ ذرا کسی سے آپ کا بازو ٹکرایا وہ کہتے ہیں سوری کیا انہوں نے, اور ہر ایک اسمائل دے کے بات کر رہا ہے. دیز آر ویری بیسک تھنگس. اب میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ آپ ہمارا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں, جس طرح آپ نے ٹیچرس کی بات کی, بڑے شہروں پہ توجہ ہے, لیکن گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں, ریموٹ ایریاز میں انفارچونیٹلی ہمارے ٹیچرس کی وہ کوالٹی نہیں, جس میں اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹو فوکس آن دیٹ. ایک بات. دوسری بات, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی چھوٹا سا گاؤں بھی ہے, اگر آپ کا ایک پرائمری اسکول ہے اس میں 5 ٹیچرز ہیں, 6 ٹیچرز موجود ہیں وہاں پہ,
اور آپ آن ایوریج ایک ٹیچر 15 سے 20 ہزار روپے سیلری لیتا ہے, تو وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے, اس میں ایک امام مسجد بھی موجود ہے جو اپنی سیلری کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا سورس آف, اب یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنا پروفیشن تو اڈاپٹ کیا ہوا ہے لیکن اس کو سورس آف انکم نظر نہیں آتی, اینڈ دین ہی لک ہیئر اینڈ دیئر, لوگوں کو وہ ڈفرینٹ طریقے سے اپنے اثر سوکھ میں متاثر کرنے کی. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جہاں پہ 5 لوگ گورنمنٹ ان کو افورڈ کرتی ہے, وہاں پہ 2 امام مسجد جو کوالیفائڈ لوگ ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, جن کو اسلام کی سمجھ ہو. میں اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ ہم قرآن پاک کو عربی میں تو پڑھتے ہیں لیکن مجھے اس کا ثواب تو ضرور ملتا ہوگا, لیکن کیا مجھے اس کی سمجھ ہے, کیا وہ قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے ترجمے کے ساتھ بھی سمجھنا بھی چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک لینگویج آپ نہیں سیکھتے. اگر میں پاکستان میں ہوں تو میں پنجابی اور اردو ہر صورت میں لکھوں گا اور سمجھوں گا اور میں انڈرسٹینڈ کروں گا. جہاں پہ میں انگریزی سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ, میرے نزدیک عربی بھی از ایکولی امپورٹنٹ. اگر اسکول میں پڑھائیں عربی. میں آپ کو عرض کروں, یہ جو پرنس کریم آغا خان ہے جو اول پرنس تھا, ان کا جو دادا تھا, اس نے اس وقت کہا تھا جب پاکستان بنا, ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ عربی کو آپ اپنی قومی زبان بنا لیں. یہ کئی لوگوں کا مطالبہ اگر بنا لی جاتی اس وقت تو سارا عالم اسلام ایک ہو جاتا. علماء کا تو کئی مطالبہ تھا کہ اس کو ڈاکٹر صاحب یہ ہم کس طرح, یعنی کوئی سیمینار کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ٹیچروں کو, فیملیز کو, میڈیا کو, ان سب کو کیسے انوالو کیا جائے, کیسے ان کو ایجوکیٹ کیا. اصل میں یہ تو پیغام محبت یہ آپ کا اب ہے. جی ہاں, پیغام محبت اس میں تو یہی ہے کہ وہ جیسے ابھی کہا کہ ہمیں اپنا آپ سیکریفائس کر کے, جیسے اونچا بولنا. ایک بات, ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے, اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جی ہاں, اس میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ ہے کہ دوسروں کو برداشت کریں, دوسروں کی بات کا احترام کریں, بے شک وہ آپ کے اختلاف رائے اس سے آپ کرتے ہیں, اس جیسے آپ کے پاس حق ہے اپنی رائے رکھنے کا, دوسرے کا بھی حق ہے, اور دونوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ٹھیک اس کو دلائل کے ساتھ قائل کریں. اگر وہ غلط ہے آپ سمجھتے ہیں یا وہ غلط ہے تو دونوں ایک دلائل سے بات کریں. گولی کسی چیز کا علاج نہیں ہے, کسی پہ تشدد. پروفیسر ہمارا چونکہ پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے, مختصر 2 فکروں میں بتائیں. ایکسٹریمزم کا توڑ ٹالرنس ہے. سبحان, دیٹس آل. سبحان. اگر آپ کے اندر ٹالرنس ہے اور آپ ٹالرنس کا رول ماڈل بن رہے ہیں, یو کین ڈیفیٹ ایکسٹریمزم. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان. جی سائرہ. حرم پاک کا دالان, مدینے کی ہوا, آج لے لینا میری جان, مدینے کی ہوا. حرم پاک کا دالان, مدینے کی ہوا, آج لے لینا میری جان, مدینے کی ہوا. نہ دعا یاد, نہ غم یاد, نہ شکوہ کوئی, نہ دعا یاد, نہ غم یاد, نہ شکوہ کوئی, لے اڑی ہے میرا سامان, مدینے کی ہوا, آج لے لینا میری جان, مدینے کی ہوا. یاد کرتا جو مکے کی تپش بھی اسرار, یاد کرتا
جو مکے کی تپش بھی اسرا کیسے بھولے گا وہ انسان مدینے کی ہوا حرم پاک کا دالان مدینے کی ہوا. سائرہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے نعت سنائی. ڈاکٹر مجیب صاحب، چونکہ وقت یہاں پہ مختصر ہوتا ہے اور ہمیں کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جب بھی آپ اب لاہور نیکسٹ ٹائم آئیں ہمیں بتائیے گا، ہم آپ کو ضرور پھر دعوت دیں گے. پروفیسر الماس، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. بڑی آج ویلیویبل آپ نے ماشاءاللہ ڈسکشن یہاں پہ کی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے روز ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص منہ کے چھالوں کا علاج ہے. اگر کسی کے منہ کے اندر چھالے بن گئے ہوں یا چھوٹی چھوٹی پھنسیاں دانوں کی شکل میں نکل آئی ہوں تو یہ عمل کریں. 41 بار سورہ اخلاص پڑھ کر شہد پر دم کریں اور مریض کو دیں. وہ اس شہد کو چوس کر کھائے 3 دن تک روزانہ. نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ یقیناً شفا ہوگی. آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں پر ظلم کرتا ہے اس کا ظلم بالآخر اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور جو بغاوت و سرکشی کرتا ہے وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کرم کی بارش کرے، امن کی بارش کرے. ہمارے گھر، ہمارا ملک، عالم اسلام پھر گہوارہ امن و رحمت بن جائے، پھر جنت نظیر بن جائے، پھر فردوس نظر بن جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نذیر غازی کو اجازت دیجیے، کل صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ